سائنس نے بندروں اور انسانوں کو درجہ بندی کے ایک ہی گروہ میں رکھ دیا ہے جنہیں پریمیٹس کہتے ہیں۔ پریمیٹ گروپ میں انسان، لنگور، بندر، بنمانس وغیرہ آ جاتے ہیں۔ آج ہم اپنا فوکس بندروں پر رکھیں گے۔ بندر سوائے آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے سب برے اعظموں میں ملتے ہیں۔ یہ باقی برے اعظموں کے خاص گنے چنے ملکوں میں پائے جاتے ہیں جہاں ہر سال بہت بارش ہوتی ہے۔ زیادہ بارش مطلب گھنے گہرے جنگل ہی ان کا مسکن ہے، جن کی وجہ سے یہ اونچی شاخوں پہ جھولتے اور خوراک تلاش کرتے ان کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ البتہ کچھ بندر اونچی چٹانوں اور گھاس کے میدانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اکثر بہت سارے دوسرے جانوروں کو بھی بندر کی فیملی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہوتا۔ گوریلے، لنگور وغیرہ بندر نہیں شمار کیے جاتے بلکہ ان کو بنمانس کہا جاتا ہے اور اسی گروپ میں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بندر اور بنمانس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بندروں کی دم ہوتی ہے اور بنمانس دم کے بغیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنمانس زیادہ ذہین دیکھے گئے ہیں۔ بندروں کو پہلے افریقہ، یورپ اور ایشیا کا جانور تصور کیا جاتا تھا، لیکن کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو اس کے بعد ماہرین نے بندروں کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا جو افریقہ، یورپ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں اولڈ ورلڈ منکیز کہتے ہیں جو ساؤتھ اور نارتھ امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ انہیں نیو ورلڈ منکیز کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر بندروں کی پشت سرخ اور خشک کھردری سی دیکھی ہوگی۔ یہ زیادہ تر اولڈ ورلڈ بندروں میں ہوتی ہے۔ یہ انہیں درختوں پر آرام سے بیٹھ کر کھانے اور سو جانے کے کام آتی ہے۔ بندروں کے لیے یہ ایک قدرتی گدی کا کام کرتی ہے۔ اس گدی کو کالوسٹی کہتے ہیں۔ نیو ورلڈ کے بندروں کو یہ گدی نصیب نہیں، بلکہ وہ بیٹھنا نہیں لٹکنا پسند کرتے ہیں۔ بندروں کی دم ان کی حرکات کو بیلنس کرتی ہے۔ یہ اس کے ذریعے اچھلتے کودتے درختوں پر اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہیں اور درخت کے ساتھ الٹا لٹک جاتے ہیں۔ دم کا آخری حصہ انگلی کی طرح کام کرتا ہے۔ بندروں کے دماغ کا ایک حصہ مکمل دم کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے اور باقی حصہ باقی جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بندر بہت سماجی جانور ہے اور گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے تاکہ یہ اچھی خوراک کا بندوبست کر لیں اور دوسرے جانوروں کے حملے سے بچے رہیں۔ ان کے گروہوں میں باقاعدہ عہدے ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کے پرانے بندر کو تجربہ کار مانا جاتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے اور اس کو خوراک کا بڑا حصہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ مادہ بھی حاصل ہوتی ہیں۔ مادہ اپنے گروہ یا قبیلے میں ہی ساری زندگی گزارتی ہے، جبکہ نر بڑے ہونے پر دوسرے قبیلے کے ماداؤں سے تعلق بنانے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بندروں کی مادہ کو بھی پیریڈز ہوتے ہیں اور اگر خوراک کی کمی ہو تو مادہ جلدی حاملہ بھی نہیں ہوتی۔ بندروں کی انگلیوں کے پرنٹس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ بندروں کی نسلیں اور ان کے دلچسپ حقائق ہوتے ہیں۔ بابونز خطرناک ترین بندر ہیں جو سامنے ہونے پر انسانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ان کے دو لمبے نوکیلے دانت انتہائی تیز ہوتے ہیں۔ یہ بندر افریقہ کے گھاس کے میدانوں میں ملتے ہیں، عام طور پر زمین پر ہی رہتے ہیں۔ ان کو گروہوں کی شکل میں 300 بندروں کے گروہ تک بھی دیکھا گیا ہے۔ چونکہ گھاس کے میدانوں میں چیتے اور شیر بھی رہتے ہیں، اس لیے یہ اکثر ان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ بندر کیلا چھلکے سمیت نہیں کھاتا بلکہ انسانوں کی طرح چھلکا اتار کر کھاتا ہے۔ یہ بہت ذہانت رکھتے ہیں اور لکڑی، پتھر وغیرہ کو اوزار بنا کر چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ یہ گیلے پتوں سے پانی چاٹ لیتے یا پتوں کو استعمال کر کے پانی پیتے ہیں۔ ان کی خوراک میں کافی ورائٹی ہوتی ہے جو گھاس، پھل، پھول، پتے، درختوں کی چھال، کیڑے، چونٹیاں، چوہے، چھپکلی اور دوسرے موٹے جانور شکار کر لیتے ہیں۔ یہ بنے ہی گروہوں میں رہنے کے لیے ہیں اور انہیں کھیلنے کے لیے بہت بڑی جگہ چاہیے کیونکہ یہ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکیلا بندر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور چیزیں پھینکتا ہے، اکثر اسے اپنے پیشاب کے ٹکڑے انسانوں پر پھینکتے دیکھا گیا ہے۔ یہ اس کی نفرت کا اظہار ہے۔ یہ جاندار بہت ساری بیماریاں پھیلاتا ہے جس میں بی وائرس اور ایبولا قابل ذکر ہیں۔ جنگلوں میں بندر اور ان کے بچے عقابوں، چیتوں، تیندووں، شیر کے قابو آ جاتے ہیں جب یہ نہانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور اکثر مگرمچھ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں چند پیسے کمانے کے لیے مداری ان کا خوب تماشا بناتے اور مار پیٹ کے سدھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ ایسا نہ کرے تو ان کا تماشا بالکل دیکھنا چھوڑ دیں۔ جب مداری کے ہاتھ پیسہ نہیں آئے گا وہ بندروں کی جان چھوڑ دے گا۔ بندر کے سیل میں 48 کروموسومز ہوتے ہیں جبکہ انسان کے جسم میں 46، جن کی تعداد تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم میں 48 کروموسومز ہوتے تو ہم انسان نہیں بندر ہوتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس